इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे हमारे वर्कर सपोर्टर आपको सबसे ज़्यादा और मोस्ट एक्टिव लगेंगे। तैयारी होमवर्क हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा बहरहाल रहेगा। जितने सख्त सर्कमस्टांसेस में हम कैंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाअल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। आज नेब केस तोशाखाना की प्रोसीडिंग की खान साहब का जुडिशल हुआ और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 जनवरी है। इस केस को मैं ज़ाती तौर पे और इवन लीगली हम समझते हैं कि बिल्कुल बोगस केस है। ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस नतीजे पे है कि हर किस्म का केस खान साहब पे और खान साहब की फैमिली के खिलाफ बनाया जा रहा है, उनको कोर्टों में डाला जा रहा है, उनके ट्रायल जेल में कराए जा रहे हैं ताकि उस पर प्रेशर बढ़े और कोई कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का मोरल बड़ा स्ट्रांग और हाई है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी मैं इलेक्शन के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, पीटीआई का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और ये अभी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पिटीशन है। पीटीआई ने इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी अप्रैल में, और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के आरओज़ और डीआरओज़ के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। वो पार्टी जिसने अपने 2 हुकूमतें ख़त्म करवाई, जो 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुकी थी, जिसने 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फाइल करवाई थी, जिसने कौमी असम्बली से सारी रिजिग्नेशन दी थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारी कोशिश थी। पीटीआई की कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं रही है कि इलेक्शन एक दिन भी डिले हो। लेकिन हम ये मुतालिबा आज भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सेट असाइड कर लिया, इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी गई है कि वो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर वो आरओज़ लगे, वो रिटर्निंग अफसरान हो। हमारी ये भी इस्तदा है कि आप एटलीस्ट ये तो आप इंश्योर करें कि ये लोग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को निशाना बनाया हुआ है, जिन्होंने बारहा एमपीओ के ऑर्डर पास किए हैं, जिन्होंने स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पार्टी को फैसिलिटेट किया हुआ है, ऐसे लोगों से ये तवक्को रखना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगी, ये मेरा ख्याल है कोई तवक्को नहीं कर सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ही इंटरवीन कर सकती हैं कि जो हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर का पिटीशन भी अपने पास मंगवाया है। मेरी इस्तदा होगी कि वो इस पिटीशन पे ऑर्डर पास करे कि जो इनकम्बेंट होगा वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाए। ये हमारी सबसे बड़ी इस्तदा है। हमारी ये भी इस्तदा होगी कि ह्यूमन राइट्स की पिटीशनें हम फाइल कर चुके हैं, हम बेलों के पिटीशनें फाइल कर चुके हैं। हमारी एक एवरेज पीटीआई की वर्कर की जो जेलों में पड़ा है 17 टाइम्स बेंचेस डिसॉल्व हो जाती हैं या कई मरतबा उनको बारहा जेलों में डाला जाता है, एक वन आफ्टर अदर। इसका भी सिलसिला बंद होना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस सिलसिले में भी कोई इक़दामात की जाए। शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई क्वेश्चन हो तो। कल कहा गया सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पर कि पीटीआई ने जो पिटीशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, पीटीआई के जो वकील ने ये पिटीशन दायर की है, ये जमहूरियत को डिरेल करने का एक बहाना है और हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या पीटीआई जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है? पीटीआई वाहिद शायद पार्टी है जो कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डिरेल न हो जाए, और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते रहे हैं कि कोशिश करें हमारे साथ कि जमहूरियत को डिरेल होने से बचाएं। इसी तरह पिटीशन जो मैंने अर्ज किया हम पहले भी फाइल कर चुके थे। ये हर पिटिशनर का, हर पार्टी का हक है कि वो अदालत के सामने अपना ग्रीवियंस शो करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया उमर नियाजी साहब को। अगर आप पिटिशनरों को नोटिस इशू करना शुरू करें तो इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में ये सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। जो बंदा पिटीशन फाइल करके आता है वो पहले ये सोचेगा कि क्या मुझे कंटेम्प्ट की पिटीशन देनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का पहला वाला ऑर्डर आप उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये तो बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया था कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। ये चीफ जस्टिस साहब के
تو سپریم کورٹ کا اگر آرڈر نہیں تھا، فیسیلیٹیشن کام کیا، پھر بھی سپریم کورٹ نے بڑا اچھا اور احسن اقدام کیا تھا کہ الیکشن کو 8 تاریخ کے لیے منظور کروا لیے، آرڈر ایسا پاس کیا کہ انشاءاللہ اب انشور ہو جائے گا کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ لیکن دیکھو، فقط الیکشن کا ہونا کوئی مقصد نہیں ہے اگر الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اور اس کے پروسیس میں شامل ہونا لازم ہے۔ آر ایج وز بی اسپیک، وہ پروسیس کی ٹرانسپیرنسی پہ بڑا کوشچن مارک ہے۔ آج بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں مل رہی، آج بھی پارٹیسپیشن کی اجازت نہیں مل رہی، آج بھی ہمارے جھنڈوں کی اجازت نہیں ہے۔ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے گئے تھے، جو ڈیلیگیشن ہم لے کے گئے تھے چیف الیکشن کمشنر کے پاس، پورے کمیشن کے ممبرز تھے، ہمارا صرف یہ ایک مطالبہ تھا، کائنڈلی ہم تو 70% لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں، یہ عوام کا حق ہے، اور عوام کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور کس پارٹی کے ساتھ فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ اگر ہمارے ساتھ افیلیٹ ہے تو سپریم کورٹ سے ہماری یہی استدعا رہی کہ نہیں، ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، آپ ڈیریل ہونے سے بچائیں، اور ڈیریل ہوگی اگر آپ ان لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے جو پارٹیسپیٹ کریں گے۔ 22 تک فائنل ڈیٹ نامینیشن پیپر فائل کرنے کی ہماری لیڈرشپ کو بھی ہر سال میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ نواز شریف اور مریم نواز شریف اور دیگر کو سزائیں سنائی، وہی ججز۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے سپریم کورٹ سے، ہم نے کبھی سپریم کورٹ کی کسی جج پہ یہ انگلی نہیں اٹھائی ہے کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ انصاف کریں، ہماری استدعا ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کائنڈلی جلد سے جلد ہمارے فیصلے کریں۔ دیکھو، ہمیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے 180 کیسز میں، وہ زیادہ تر اس بات پہ ہوا کہ ہمارے کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی، ہمارے خلاف جو کیسز کیے جا رہے ہیں وہ گھنٹوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو شخانہ میں آپ نے دیکھا تھا، وہ گھنٹوں کے حساب سے چلتے ہیں، تو ہمارا بھی رائٹ ہے کہ اگر ہم اس کیس کے خلاف کسی اپیل فائل کریں تو ہمارا بھی بنیادی حق ہے، ہمارے بھی آر کی تعیناتی بھی آپ کو جو اعتراضات ہیں، دیکھو آر او اور کنونشن آپ کہہ رہے ہیں ورکر کنونشن نہیں ہونے دیا جائے، اسی طرح اگر الیکشن کمپین میں آپ کے رکاوٹیں ہوتی ہیں اور پھر الیکشن ہوتا ہے تو کے بعد میں آپ یہ بھی کہیں گے کہ دھاندلی ہو گئی، اس طرح کی صورتحال ہو گئی۔ دیکھو، دھاندلی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ پارٹیسپیشن میں فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنسی کیسے ممکن کرائیں گے اگر ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، اگر ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں ہے، ہمارے ورکر کو اجازت نہیں ہے، ہماری پارٹی لیڈرشپ پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا، تو آپ نے تو پری پول ریگنگ تو کر ہی دی نا، آپ نے ناک آؤٹ نہیں کرنا ہوتا۔ الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیشن بھی جمہوریت کا حصہ ہے۔ آپ اپنی بات کر لیں، میں اپنی بات کر لوں گا، اور حق حکمرانی کا رائٹ عوام کے پاس ہے، وہ جیسے چاہے ووٹ دے دیں، لیکن ہمارا یہ استدعا تھرو اٹھ رہا ہے، یہ ابھی نہیں، آپ اپریل کی اٹھا لیں، اپریل میں بھی ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی، اسی وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ کائنڈلی جتنے بھی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں وہ جوڈیشری سے لی جائیں تاکہ ان پہ انفلوئنس کم ہو اور وہ انفلوئنس میں نہ آئے اور وہ فری اینڈ انڈیپینڈنٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے خلاف جتنا بھی ابھی جو سنکیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ الیکشن سے بائیکاٹ کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو، پی ٹی آئی الیکشن کی بائیکاٹ کبھی نہیں کرے گی، بائیکاٹ کی طرف ہم ہرگز نہیں جا رہے۔ ہماری کوشش ہے، دیکھو، بائیکاٹ نہیں کرتے، لیکن ہماری یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہم نے سمبل سے الیکشن لڑے، ہم کوشش کرتے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے، اور ہمارے ورکروں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے۔ دیکھو، 266 کنسٹیچوئنسی ہے، اس میں تو میکسیمم 266 بندوں نے کھڑے ہونا ہے نا، لیکن یہ 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں، تو اس کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق منسوخ ہے۔ صورتحال اگر یہی رہتی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لیول پلے فیلڈ نہیں دیا جا رہا، یہ کون نہیں دے رہا، اور یہ بتائیں کہ کوئی بڑا جلسہ اب تک کے ٹائم کم رہ گیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے کئی درخواستیں دی تھی، پشاور میں دی، اور پشاور ایون ایک مرتبہ ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی، مانسہرہ میں کنونشن کے لیے گئے، وہاں سے کرسیاں اٹھوائی گئیں، لیکن ایک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، الیکشن کمیشن کے ساتھ جس وقت ہماری ملاقات ہوئی تو کمیشن نے یہ یقین دہانی ہمیں کرائی تھی کہ جس وقت ہم الیکشن شیڈول دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو انشور کریں گے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، یہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا۔ جو اس میٹنگ میں نے الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ کا اختیارات اس بات پہ مبنی نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک نوٹیفیکیشن نہ ایشو ہوا، آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے مطابق بھی آپ کے پاس اختیارات آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے ابھی امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو انہی کو ڈائریکٹ کر کے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے سکتے اور ہمارا مطالبہ رہے گا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، کیونکہ آپ کی پٹیشن تھی کہ عدلیہ سے لوگ لیے جائیں، اب چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اس فیصلے سے آپ مطمئن ہیں؟
نہیں دیکھو فیصلے تو مطمئن نہیں ہے, ہم تو ایگریوڈ ہے فیصلے سے, ٹو دس ایکسٹینٹ ایگریوڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کو یہ ڈائریکشن دینی چاہیے تھی کہ جوڈیشری سے ان کو رکھوا لیتے بجائے اس کی کہ اس کو سیٹیسفائڈ کرتے, لیکن سپریم کورٹ کا آپ آفٹر آل فیصلہ ہے تو فائنل فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا, اس کا احترام کیا جائے گا اور اس فیصلے کو منوان تسلیم کیا جائے گا اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. آپ ظاہری بات ہے پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور دوسری طرف آپ کیسز بھی لڑ رہے ہیں, اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, تو بینگ چیئرمین آف پی ٹی آئی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا حکمت عملی لے کے آپ الیکشن کے میدان میں اتریں؟ دیکھیں ہمارے ورکر سپورٹر اور پارٹی لیڈر ہم تیار ہیں, ہم نے ہوم ورک کر دیا تھا, دا موسٹ ایکٹیو پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ کی ضرورت تھی اور الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوا, انشاءاللہ تعالی ہر صورت الیکشن لڑیں گے اور آپ دیکھیں گے ہمارے ورکر سپورٹر آپ کو سب سے زیادہ اور موسٹ ایکٹیو لگیں گے. تیاری ہوم ورک ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بہرحال رہے گا. جتنے سخت سرکمسٹانسز میں ہم کمپین کر رہے ہیں, اگر یہ سختی ہماری نہ ہو لیول پلینگ فیلڈ ہو, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس 2/3 میجارٹی آئے.